پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایک ایسی ڈائن کی طرح جو بار بار واپس آ کے قوم کے بچوں کو کھاتی ہے. بجلی کا بحران دوبارہ واپس آ گیا ہے. یہ خود ساختہ بحران ہے. 5 سال ہونے کو آئے, کوئی ایسا سلوشن سامنے نہیں آ پا رہا. کانفرنسز ہوتی ہیں, وعدے وعید ہوتے ہیں, اور ہر سال ایک نیا ٹرک لانچ کر دیا جاتا ہے جس کے پیچھے ایک نئی بتی لگی ہوتی ہے کہ ہم اگلے سال یہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. شہری علاقے کیا, دیہی علاقے کیا, ہر جگہ سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو ذرا اس موضوع کو ہم سامنے لاتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعیم انور قریشی صاحب, جو پریزیڈنٹ ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ایک بہت وریڈ قسم کا مجھے ای میل ملا تھا. وی تھاٹ کہ یو نیڈ ٹو بی ہیئر. انور بیگ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا بھی. چیف منسٹر پنجاب نے آج کہا جی کہ میں نے ہر جگہ پہ جا کر لانگ مارچ کرنا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. امتیاز صفدر وڑائچ صاحب پریزیڈنٹ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی, ممبر قومی اسمبلی, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی پارٹی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے انرجی کے اوپر, وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب لیڈر پاکستان تحریک انصاف لاہور سے فون کے اوپر. جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کوئکلی اور مختصراً صدر وڑائچ صاحب, یہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو آپ کو اس سلوشن کا اس پرابلم کا 20 یا 25 یا 30% سلوشن کرنے سے بھی روک رہا ہے؟ کیوں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نہیں روک پا رہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیں ذرا ہمیں. وجہ تو سب ایک ہی ہے کہ کمی ہے, اور عقل کی کمی ہے, انیشیٹو کی کمی ہے, پیسے کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ ذرا کمی کے اوپر. کمیاں تو کئی قسم کی ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ میں 1-2 منٹ اگر اجازت دیں تو میں بات کر لوں. دیکھیں, جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا, اس 10 سال میں 1 یونٹ بجلی بھی پیدا, اس کی میگا واٹ بھی نہیں ہوئی, پروڈکشن جنریشن نہیں ہوئی. اس کے بعد جب ہم نے انہیریٹ کیا تو ہم نے کوئی 4,500 میگا واٹ کا شارٹ فال انہیریٹ کیا, اور ہم اس میں بڑے ہوپ فل تھے کہ ہم اس میں بڑی جلدی اس کی کمی پوری کر لیں گے. آپ نے دیکھا کس وجہ بنیاد پر تھے وہ؟ آپ نے ہوپ کی کوئی بنیاد ہوتی ہے؟ ہوپ کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے. اس میں جو کہ کچھ پائپ لائن میں ہے, جیسے پائپ لائن ہے جس میں سے گزر نہیں پا. میں بتا دیتا ہوں. میں اس وجہ سے آپ سے بار بار انٹرفیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمام الفاظ, یہ تمام جملے نہیں, مجھے آپ یہ تمام تعویلیں, مجھے اپنا موقف بتانے دیں. اگر اجازت دیں تو اتنی دیر میں تو میں نے بتا لینا تھا. تو وہ ہمیں امید تھی, اور آپ نے دیکھا کہ راجہ ہمارے جو سب کا واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے, انہوں نے تو ڈیٹ بھی دے دی, لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے تقریباً 20,000 میگا واٹ کی, اور اس وقت جو بجلی ہمارے پاس ہے وہ ہے تقریباً 15,000 کے قریب ہے. تو یہ گیپ جو ہے ہم نے کوشش کی, کوئی 3,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہم نے نیشنل گرڈ میں ہم لے کے آئے ہیں, اور 3-4 منصوبے تو بڑے کوئی 80% جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ملک کے اندر جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سرزمین میں جہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے, 18 جن گاؤں سے آپ آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے گاؤں کا کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے رورل کا I concede it. میں اس میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کوئی مریخ کے اوپر لینڈنگ تو نہیں ہے, یہ کہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے, کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوتے. 3,300 بلکہ 3,300 میگا واٹ ہم نے نیشنل گریڈ میں لائے ہیں, لیکن ڈیمانڈ بڑی بڑھ گئی. 94 میں 2004 میں 12,000 میگ جنریشن تھی, اور 12,000 ہی اس کی ڈیمانڈ تھی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو تھا ایک تھا. اب جو ہے آپ دیکھیں کہ 15,000 اس کی جنریشن ہے, اور جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں کے ہر گھر میں, جہاں 1 پنکھا ہے, 2 پنکھے, جہاں فریج نہیں ہے اب فریج ہے, جہاں فریج بند کریں, پنکھے اتاریں. میں بتا رہا ہوں ڈیمانڈ بڑھ گئی, ڈیمانڈ انڈسٹری بند. اچھا, اب مجھے ذرا راؤنڈ یہاں پہ کرنے دیں. آپ کی اجازت سے ذرا چیمبر سے پہلے پوچھ لیتے کیا ایشو ہے جی, ذرا بتائیں ذرا. سر دیکھیں, میں امتیاز, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں سر امتیاز صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے شروع کی تھی, کمی ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ نیت کی کمی ہے. سر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم قوم کی انسلٹ نہ کریں. ہمیں یہ بیوقوف نہ سمجھیں کہ جو فگرز یہ دیتے ہیں, جو بتاتے ہیں.
ڈیمانڈ کتنی بڑھ رہی ہے ان کے پلاننگ کمیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے فوری طور پر. ایک تو امیڈیٹ ریلیف اور دوسرا آپ کو تھوڑی لانگ ٹرم کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے. امیڈیٹ ریلیف کے لیے آپ ہماری یہ سجیشن ہوتی ہے, میرا سے آپ یہ رہی ہے کہ ان کے پاس بجٹ کا والیوم بہت بڑا ہے, جو آئی پی پیز کو پیسے چاہیے وہ تھوڑے ہیں, آپ پرائرٹی کے اوپر ان کو ایلوکیٹ کریں ان کے پیسے فرسٹ آف آل, تاکہ آپ کی رننگ جو ہے نا وہ آئی پی پیز رننگ میں رہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ان کی جو ہے نا پرائرٹی, ابھی تک بجلی کی سپلائی ان کی پرائرٹی پہ آ نہیں سک رہی. یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کیوں نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اسپیکولیشن کیا آپ کی کیوں نہیں آپ سر اس کا بھی شاید میرے پاس ہمارے پاس یہ ریزن اب سمجھ آتی ہے کہ ان کو ایکچولی ابھی تک اتنا درد ہی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا جتنا کہ عوام کو ہو رہا ہے. دیکھیں 40 سے 45 بندے ہیں ایڈوائزرز, پلانرز, منسٹرز اور سیکٹریز جن کے ہاتھ میں اس کا حل ہے. نہ میرے پاس ہے نہ تعالیٰ صاحب آپ کے پاس ہے, لیکن ملک میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو یا ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو, ان کے لائف سٹائل پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. حل ان کے پاس ہے, ان کو لوڈ شیڈنگ فری انوائرمنٹ 24 آورس اویلیبل ہے. سر وہ کیوں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا یو ڈونٹ چینج اے شو انٹل اٹ اسٹارٹس ہرٹنگ. سو نتھنگ از ہرٹنگ دیم ایکچولی unless it is thrown at you. Only then you begin to change issue. Let me bring it up. Beg sahab ji, go ahead. Let me put the record straight to start with. ہماری جو کیپیسٹی ہے جنریٹنگ وہ 23,000 میگا واٹ ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 16,500 ہے. ہماری جو پاور شارٹ فال ہے وہ 6,000 ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مسئلہ ہے. اب جو مسئلہ آج آیا اور جو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنا سیریس پرابلم کبھی نہیں آیا کہ آج آئی پی پیز نے سوورن گارنٹیز کو انووک کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا فگر بتا دوں میں آپ کو. 12 آئی پی پیز کی گراس کیپیسٹی ہے 2600 میگا واٹ. اس میں انہوں کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے $2.8 بلین, جس میں 75% جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے آیا ہے. اچھا, اب جو ریسیویبل ہے آئی پی پیز کا وہ 232 بلین ہے, جو اس وقت امیجیٹ پیمنٹ گورنمنٹ کو کرنی ہے جس پہ وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. جو سوورن گارنٹیز کال ہوئی ہیں وہ 50 بلین روپیز ہیں. سوورن گارنٹیز کال کرنے کا عام فہم مطلب کیا ہے؟ ابھی جہانگیر ترین صاحب سے دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, کہ جو وابڈا ہے انہوں نے کہا آئی پی پیز کو کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے. آئی پی پیز نے کہا کہ بھئی آپ پتہ نہیں آپ دیتے نہیں دیتے, گورنمنٹ کی سوورن گارنٹی دے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پیسے دے گا. تو جب وابڈا نے پیسے نہیں دیے انہوں نے نوٹس دیا کہ بھئی آپ پیسے دیں. جب وہ بھی نہیں دیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم سوورن گارنٹی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے وہ ہم انکیشمنٹ کے لیے ڈالیں گے. پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر 10 دن کا نوٹس دیا, پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر 3 دن کا نوٹس دیا, جو آج نوٹس ختم ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ پیسے ان کو نہیں پے کرتے, ایز اٹ از دے آر رننگ آن 50% کیپیسٹی. پیسے نہیں دیں گے تو پروڈیوس نہیں کریں گے. لیٹ می جہانگیر ترین صاحب ذرا سہل الفاظ میں بتائیے گا مسئلہ اس وقت بجلی کا ہے کیا؟ نیت کی کمی ہے, ایفرٹ بڑائے صاحب کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. واٹ از یور اسیسمنٹ, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل اور سیدھی سادی ہے. وہ یہ ہے کہ آج نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پیسے بجلی گھروں کو دے دیں تو یہ شارٹ فال 75% ختم ہو جائے گی. 6,000 میں سے 4,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی چالو ہو سکتی ہے اگر یہ لوگ پیسے دے دیں. یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ بد انتظامی ہے, اس لیے کہ کوئی ان کو مینجمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. کیونکہ یہ صبح دفتروں میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر میں پیسے کس طرح بنا کے لے کے جائیں گے اپنے بینک اکاؤنٹوں میں, ہم نے پہلے کے جو پیسے ان کو کیسے بچائیں گے. ان میں سے کسی کی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے. ان میں سے کسی کی سوچ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے پیداوار کہاں سے آئے گی, کیا ہوگا. کوئی سوچ نہیں ہے, ایک ہفتہ آگے نہیں سوچتے. جب 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے سارے پاکستان میں تو پھر یہ ایک ایمرجنسی میں ایک میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر کہیں گے ہم نے کل سالو کر دیا. 6 ارب روپے کل دے دیں گے, ہفتے کے بعد پھر یہی حال ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, میری بات سنیں, پچھلے 4 سال میں کیا ہوا ہے. پچھلے 4 سال میں جو بجلی کا ٹیرف ہے نا وہ ڈبل ہو گیا. پچھلے 4 سال میں 1,000 ارب روپے کی انہوں نے پیسہ سبسڈی دے کے ضائع کر کے بہا دیا ہے. اور 4 سال کے بعد حال یہ ہے کہ ہم اتنا خرچہ کرنے کے بعد, بل ڈبل کرنے کے بعد
ہم 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا مونیومنٹل فیلئر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 4,500 میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے, یہ وہ پروجیکٹ تھے جو مشرف کے رجیم میں اپروو ہوئے تھے, فنڈ ہوئے تھے, پلان ہوئے تھے. ان کے آتے ہوئے وہ 4,500 میگا واٹ شامل ہو گئے. آج یہ حال ہے کیونکہ بجلی گھروں کو کوئی پیمنٹ نہیں کر رہا طلب, کوئی اور نیا پروجیکٹ نہیں لگ رہا. آج 6,000 میگا واٹ شارٹ فال ہے, 5 سال بعد یہ شارٹ فال 11,000 میگا واٹ ہو جائے گی. ایک المیہ ہے یہ کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اوکے, اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے 4 سال کے اندر 4 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بحران 6,000 میگا واٹ کی شارٹ فال سے 1,015 اس پہ آتے ہیں. کس طرح ذرا لوگوں کو کوئی امید بھی دلوانی ہے کہ ہو کس طرح سکتا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی آتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک پہ آتے ہیں اور اس کے سامنے ذرا بات رکھتے ہیں. اور وڑائے صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کو ہم کسی سازش کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے, جس کے اندر نہ جج انوالو ہے, نہ جس کو آپ کہتے ہیں صحافی کی سازش انوالو ہے. بریک جانے سے پہلے میں ٹیبل کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. یہ پیور مینجمنٹ کا معاملہ ہے, یہ پیور سکل کا معاملہ ہے. کیوں نہیں ہم ہارنس کر پا رہے اور ملک کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.